السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو آخری ہفتہ شروع ہو گیا ہے، جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا افغان مہاجرین کو 30 اگست تک، اس میں کچھ ہی دن رہ گئے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں پولیس نے جو ہے باقاعدہ جو ان کے افغان مہاجرین ہیں اس کے حوالے سے مختلف اقدامات شروع کر دیے ہیں، جس میں جو لوگ فلیٹوں میں رہ رہے تھے، جو وہاں مختلف جگہوں پر کرائے پر رہ رہے تھے، جو ان کو جو ہے باقاعدہ لینڈ لارڈس کے ذریعے سے جو مالک مکان ہیں ان کے ذریعے سے دباؤ ڈال کر ان سے جو ہے وہ جگہ خالی کرائی جا رہی ہے، اور تقریباً 200 کے قریب جو ہے لوگ اس طرح افغان مہاجرین POR کارڈ ہولڈر جو ہے وہ اس وقت جو ہے مختلف پارکوں میں اور مختلف دیگر جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور UNHCR کے حوالے سے بھی جو تازہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، UNHCR نے بھی جو ہے وہ اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور 30 اگست کے بعد UNHCR نے بھی کہا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ افغان مہاجرین کی جو رجسٹریشن ہے اس کا آپریشن مکمل طور پر بند کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آخری امید تھی UNHCR کی، وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک جو بات چل رہی تھی کہ شاید پاکستان کی طرف سے کچھ مہلت دی جائے گی، کچھ مہینے، کچھ سال، 1.5 سال یا کچھ بھی، وہ اب جو ہے یہ حتمی طور پہ جو ہے یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے مہلت نہیں دی جا رہی۔ البتہ صرف یہ ہوگا کہ جبری طور پر زبردستی یا ان کے ساتھ جو ہے کوئی حد تک آمیز رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا، پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، گھروں پر چھاپے نہیں مارے جائیں گے، لیکن مہذب انداز میں، تہذیب کے دائرے میں جس طریقے سے ان کو یہاں سے افغانستان جانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے وہ کیے جائیں گے، اور جس کو جبر کا نام نہیں دیا جائے گا، لیکن بہرحال وہ ایک لحاظ سے جبر ہی ہوگا، جس کی ایک تازہ مثال جو ہے اس وقت اسلام آباد میں پولیس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جتنے افغان مہاجرین ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جو ہے ان سے اپیل کریں، درخواست کریں کہ آپ اپنے ملک افغانستان چلے جائیں اور ان کے ساتھ تصویریں بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تصویروں کے ذریعے سے ایک ڈیٹا بھی ان کے پاس آ جائے گا۔ ایک پولیس جو عام طور پہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے، تو ایک تو جو ہے پولیس یہ کام نہیں کر سکے گی، دوسرے یہ کہ جن کی تصویر جائے گی ان پر بھی ایک پریشر ہوگا کہ اب وہ روانہ ان کو جانا پڑے گا۔ تو اسلام آباد کے حوالے سے تو اسٹرکٹلی یہ ہے کہ 30 کے بعد جو ہے سختی، اس طرح کی سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی پشاور میں جو اس وقت ابھی کوئی اس طرح کی کوئی سختی نظر نہیں آ رہی، کراچی میں بھی اس وقت جو ہے کچھ اس طرح کے جو ہے اقدامات نظر نہیں آ رہے، اور ACC کارڈ ہولڈر میں بھی جو ہے پچھلے سندھ میں اس طرح کی کوئی سختی نہیں ہوئی تھی، اور اب POR کارڈ ہولڈر کا بھی جو ہے یہ آخری ہفتہ یا کچھ دن رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بلوچستان میں البتہ یہ ہے کہ کوئٹہ، پشین میں کچھ جو ہے ان کو مختلف جگہوں پر ان کو پولیس کی طرف سے وارننگ دی گئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ جانے کا انتظام کر لیں۔ تو اوورآل جو اس وقت صورتحال ہے وہ 30 اگست کے بعد یہ پاکستان میں کوئی بھی افغان مہاجرین، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈر ہو، POR کارڈ ہولڈر ہو، کوئی کسی کی بھی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، سارے 30 اگست کے بعد غیر قانونی ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی افغانی اسپتال جانا چاہیں تو ان کو کس قسم کی مشکلات ہوں گی، بچے اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کس قسم کی صورتحال ہوگی، ٹرانسپورٹیشن، بسوں میں، ٹرینوں میں کہیں سفر کرنا ہو یا SIM نکلوانی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی ہو، وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد اگر کوئی افغان مہاجرین رہنا بھی چاہیں تو کتنے عرصہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اوورآل جو ہے یہ اب حتمی طور پر یہ چیز ہو چکی ہے۔ ایران کی طرف سے جو ہے وہ جس طریقے سے بسیں بھر کے بھیج رہے ہیں اس طرح کی پاکستان سے نہیں ہے، لیکن یہاں سے بھی جو ہے ایک لوگ جا رہے ہیں، اور یہ افغان حکومت اور افغانستان پر جو ہے یہ ایک دباؤ ہے جو دونوں ملکوں سے افغان مہاجرین کی واپسی کی صورت میں بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان حکومت اس صورتحال سے کیسے نپٹتی ہے، اور افغان مہاجرین جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کی مشکلات آگے جا کے جو بڑھیں گے، وہ بھی پاکستان، ایران، افغانستان، ان تمام ممالک کو جو ہے ان کی مشکلات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔